میری یہ ویڈیو ڈرگ پالیسی کے بارے میں ہے جس کی حال ہی میں KPK گورنمنٹ نے منظوری دی ہے۔ KPK گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں کا نظام صحت ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہو، جس میں ہیلتھ پروفیشنلز یعنی ڈاکٹر، ماہر ادویات، فارماسسٹ، گورنمنٹ اور باقی جو ہیلتھ پروفیشنل ہے وہ مل جل کر کام کرے تاکہ صحت کا معیار بہتر ہو سکے۔ اس پالیسی کے تحت ڈاکٹر صاحبان مریض کے اچھے سے تشخیص کر کے اس کا مرض معلوم کر کے اس کے لیے دوائی کا صرف فارمولہ لکھیں گے، برانڈ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد ماہر ادویات اس دوائی کا جو سب سے سستا اور سب سے جو ایفیکٹو جو میڈیسن اویلیبل ہے وہ دیں گے، اور ساتھ میں پیشنٹ کی مکمل رہنمائی کریں گے کہ یہ کس طرح کس مقدار میں آپ نے استعمال کرنی ہے اور کتنے عرصے کے لیے استعمال کرنی ہے۔ اگر حاملہ عورت اسے استعمال کر رہی ہے تو وہ دیکھے گی کہ بچے پہ اس کا کیا اثر آ رہا ہے، کیا وہ بچے کو مار رہی ہے، بچے کو اگر بچہ دودھ پی رہا ہے تو بچے کے دودھ میں وہ کتنی مقدار میں جا رہی ہے، اگر اس میں یا پھر میڈیکیشن ایرر کہ کون سی دوائیاں ایک دوسرے کے اثر کو بڑھا رہی ہیں یا کم کر رہی ہیں۔ تو جو ماہر ادویات ہے وہ ڈاکٹر سے فون پہ بات کر کے دوائی کو بہتر اس میں جو چینجز مناسب ہے وہ کریں گے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو برانڈنگ کا سسٹم ہے یہ تھوڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر ایک بندے کا علاج صرف پانی ہے تو یہ ڈاکٹر یہ نہیں لکھے گا کہ اس نے صرف نیسلے کا پانی پینا ہے یا صرف اکوفینا کا پانی پینا ہے، وہ صرف یہ لکھ دے گا کہ اس نے پانی پینا ہے، یہی اس کا علاج ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں جو ڈرگ شارٹ ہو جاتی ہے، لوگ دوائیاں چھپا دیتے ہیں کمپنیاں اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے، جس طرح کہ پچھلے دنوں جو ایپیلیپسی کے کاربامازپین کی ٹیبلٹ ہے وہ غائب تھی مارکیٹ سے، تو ڈاکٹرز نے اپنے پیشنٹ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کے اور بھی الٹرنیٹیو برانڈس ہیں وہ استعمال کریں، تو کافی پیشنٹ کے لیے کافی پریشانی بن گئی تھی۔ تو یہ جو مارکیٹ سے ریٹ بڑھانے کے لیے جو دوائیاں غائب ہو جاتی ہیں یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ دوائی کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ڈاکٹروں پہ کے ہاتھ جمروں پہ یا پھر بعض ڈاکٹروں کے جو ان کے ایکسٹرا ایکسپینسز ہے وہ اٹھاتی ہے، جو مارکیٹنگ پہ ان کے پیسے لگتے ہیں اور وہ پھر اس کی جو پرائس ہے وہ اس کی دوائی کی قیمت میں بھی آتی ہے، تو نہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کسی پروفیشنلز پہ خرچے کریں گے اور نہ ہی دوائی کی قیمت آگے جائے گی۔ تیسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کو اپنی دوائی کا صحیح سے پتہ ہوگا، صحیح سے استعمال کا پتہ ہوگا، تو اس کے جو ٹھیک ہونے کے چانسز ہے وہ مزید بڑھ جائیں گے۔ نیکسٹ جو اس پالیسی کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر 50 بیڈز پہ ایک ماہر ادویات ہوگا۔ جہاں بھی کوئی ہاسپٹل ہوگا اور اس میں 50 بیڈز ہوں گے تو وہ ایک ماہر ادویات وہاں پہ جو دوائی جس طرح سٹور ہوتی ہے، جس طرح پیشنٹ کو جاتی ہے، پیشنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگا، وہ پیشنٹ کو صحیح مقدار اور صحیح ٹائم پہ کھلانے کے بارے میں پیشنٹ کو آگاہ کرے گا۔ تیسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ ہائر ہوں گے۔ وہ جو سب سٹینڈرڈ میڈیسن ہے، 2 نمبر کی جو دوائیاں ہیں، ان رجسٹرڈ میڈیسن جو ہیں یا ان رجسٹرڈ فارماسیوٹیکل فارمز جو ہیں ان پہ نظر رکھیں گی، اور ان پہ جو سروائلنس ہے وہ بہتر ہو جائے گا، تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ تیسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہوں گی، جو کہ یہ دیکھیں گی جو میڈیسن ہے وہ میڈیسن کی ایفیکیسی کو دیکھیں گے کہ جو میڈیسن جو بن رہی ہے وہ اس میں جو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہے وہ موجود ہے، وہ ایفیکٹیولی اپنا کام کر رہا ہے۔ باقی یہ جتنی بھی ہماری میڈیسن ہے پاکستان میں، وہ ہم کوئی بھی میڈیسن اپنی مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف باہر سے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ منگوا کر اس کو اپنے حساب سے پیک کر کے بیچ رہے ہیں، تو ایفیکیسی سب کی سیم ہوتی ہے، اگر وہ لوکل ہو یا پھر ملٹی نیشنل ہو، سب کی ایک طرح سے سب کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی سب سٹینڈرڈ ہوتی ہیں تو اس کا ایک پروسیجر ہے، گورنمنٹ کے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں یا جو ٹیسٹنگ لیبارٹریز والے ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس طرح چھاپے ان کے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں اس طرح کی جو دوائیاں ہیں ان کو ضبط کرتے ہیں، اور اس طرح کی جو مینوفیکچرنگ پریمیسز ہے ان کو سیل کیا جاتا ہے اور ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو اس پالیسی کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیشنٹ کو اس کے میڈیسن کا صحیح سے پتہ ہوگا، وہ صحیح سے میڈیسن استعمال کرے گا تو وہ جلدی ٹھیک ہوگا،
جو ہیلتھ پہ اوور آل جو گورنمنٹ کا کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور جو اویلیبلٹی آف میڈیسن جو ہے نا وہ میڈیسن اویلیبل ہوں گی، میڈیسن غائب نہیں ہوں گی، اور جو صحت کا نظام باقی دنیا میں جس طرح اچھا ہے اس طرح اچھا صحت کا نظام ہمارے جو کے پی کے جو پروونس ہے اس میں بھی آ جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کی پالیسی پوری پاکستان میں امپلیمنٹ ہو تاکہ صحت کا نظام باقی دنیا کی طرح بہتر ہو سکے۔ تھینک یو۔